بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد جو کہ امام تاج الفحول حضرت فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت کلام کے حوالے سے ہوئی تھی، اور اس میں جو کلام نفسی اور کلام لفظی ان دونوں کی بحث تھی وہ تقریباً ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آخری جو عبارات تھیں وہ یہ تھی کہ وَلَمَّا كَانَ دَلِيلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ اللَّفْظُ عَرَّفَ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ بِالْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، أي النظم من حيث دلالته على المعنى۔ یہاں پر علماء اصول کے حوالے سے گفتگو کی، ایک سوال کا بھی جواب دیا کہ جب احکام شرعیہ میں دلیل جو ہے وہ لفظ ہوتے ہیں تو ائمہ اصول نے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو تعریف کی ہے وہ انہوں نے کی ہے مکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر، اور انہوں نے قرآن جو نام دیا ہے وہ نظم اور معنی یعنی الفاظ و معنی دونوں کو قرآن کہا ہے، یعنی اس حیثیت سے نظم کو قرآن کہا ہے کہ وہ ان معانی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بحث آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفرق المخالفۃ فی صفت الکلامی، وہ فرقے جو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں صفت کلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ فرقے جو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں صفت کلام کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ اثبات الصفات لہ تعالی مذہب جمیع اہل السنت۔ دو ہیڈنگز ہیں یہاں پر، ایک ہیڈنگ ہے الفرق المخالفۃ فی صفت الکلامی، وہ فرقے جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں صفت کلام میں، اور دوسرا بیان فرمائے کہ اثبات الصفاتی مذہب اثبات الصفات لہ تعالی مذہب جمیع اہل السنت، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفات کو ماننا یعنی صفات کا اثبات کرنا یہ اہل السنہ جمیع اہل السنہ کا مذہب ہے، یعنی ماتریدیہ ہوں یا اشاعرہ ہوں، دونوں کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثابت ہیں، یعنی موجود ہیں اور اس کی صفات ہیں، صفات کا انکار اہل السنہ میں کسی نے نہیں کیا۔ اب ذرا یہاں پر چونکہ کتاب اللہ کے حوالے سے اور یہ جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس کے حوالے سے چونکہ بحث آتی ہے کہ یہ صفت ہے یا مخلوق، جس طرح سے اس میں معتزلہ وغیرہ کا جو ہے وہ ایک بڑا موقف ہمارے سامنے دیکھنے میں آتا ہے، تو اسی وجہ سے
اس پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم المخالف فی صفت الکلامی فرق، فرماتے ہیں کہ پھر صفت کلام میں جو مخالف ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، وہ چند فرقے ہیں۔ فرق یہ اس کو نکرہ لے کر آئے، اس کا مطلب ہے بعض الفرقی، بعض فرقے ہیں جو کہ صفت کلام میں اختلاف کرتے ہیں۔ منہم، اب چند جو ہے وہ فرقے گنوائیں گے، فرمایا کہ منہم، ان میں سے ایک فرقہ ہے مبتدعۃ الحنابلہ۔ حنابلہ میں وہ افراد جو کہ بدعتی ہیں، مبتدع ہیں۔ دیکھیں حنابلہ میں بھی جو ہے وہ اہل حق ہیں اور مبتدع ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل فی زمانہ جو دیابنا ہیں، یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن یہ احناف میں، یعنی جو فقہ حنفی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن احناف میں یہ جو ہے وہ مبتدع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مبتدع ہی ہیں صرف، حکم کفر نہیں ہے، جو جس کا معاملہ عقیدہ حد کفر تک پہنچتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن ہیں تو بہرحال مبتدع تو ہیں ہی ہیں، گمراہ تو ہیں ہی ہیں۔ اسی طرح حنابلہ میں بھی کچھ وہ ہیں کہ جو مبتدع ہیں، تو ان میں سے جو مبتدعین ہیں حنابلہ کے، وہ کہتے ہیں کہ قالو کلام اللہ کلامہ تعالی حروف۔ سمجھیے گا بات کو، دیکھیں اپنے موقف کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو موقف ہے جمیع اہل السنہ کا کہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا متکلم بکلام قدیم قائم بنفسہ لذاتہ، کہ وہ متکلم ہے ایسے کلام کے ساتھ جو کہ قدیم ہے، قائم ہے اس کی ذات کے ساتھ، یہ تو ہم نے بیان کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس کا جو کلام ہے وہ بے صوت ہے، امام اہل سنت کی متقدمین کی تحقیق، اور اگر متاخرین کے کلام نفسی کو دیکھیں تو اس حیثیت سے اس کا کلام بے صوت بے حروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مبتدعین حنابلہ ہیں، حنبلی ہیں، ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ حروف ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں ایک اور چیز بھی سمجھیے گا، دیکھیں حنبلی ہونا، اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ساتھ ساتھ مزید پیدا ہو کہ حنبلی بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، یہ کیسے؟ تو حنابلہ ان کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ فروعات میں، فقہ میں امام احمد بن حنبل کے وہ ہیں، مقلد ہیں، لیکن عقیدے میں وہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، اس لیے ان کو مبتدعی حنابلہ کہا۔ اسی طرح یہ جو اشاعرہ ہیں نا، معتزلہ ہیں، معتزلہ یہ اپنے آپ کو اکثر معتزلہ، ہم نے وہ جو شرح عقود ہے اس میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جو معتزلہ ہے وہ اکثر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یعنی فروعات میں وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، لیکن عقائد میں جو ہے وہ ان کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے معتزلہ کا۔ تو حنابلہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ عقیدے کے حساب سے بدعتی اور فروعات میں امام احمد بن حنبل کے مقلد، تو انہوں نے کیا کہا کہ کلامہ تعالی حروف، کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ حروف ہے۔ کیا ہیں؟ حروف و اصوات، اور آوازیں ہیں، تقوم بذاتہ، جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب قائم بذاتہ ہی تو انہوں نے مانا، لیکن کلام اللہ کو حروف اور اصوات مان لیا، وہوا قدیم، اور قدیم بھی مانا۔ تو نیچے اعلیٰ حضرت کا اس پر حاشیہ بھی ہے کہ اقولو، حاشیہ نمبر 2 دیکھیے، اقولو ای اصوات و حروف کالمعہود المعروف، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَبُطْلَانُ هَذَا غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ،
یہ ایسا عقیدہ تھا حنابلہ میں سے بعض گمراہ لوگوں کا کہ جس کا بطلان جو ہے وہ بیان سے مستغنی ہے، واضح ہے اس کا بطلان، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حروف اور اصوات اس کے کلام کو مانا اور پھر قدیم بھی مانا، تو اس کا مطلب ہے کہ آوازیں اور جو حروف ہیں یہ قدیم ہیں، یہ تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا انہوں نے معاملہ کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَبَالَغُوا، پھر انہوں نے حنابلہ جو مبتدع تھے انہوں نے مزید اس میں مبالغہ کیا، حتیٰ قال بعضهم، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے کہا جہلاً، بطور جہالت کے، کہ الجلد والغلاف قدیمانی، کہ یہ جو قرآن پاک جس جلد میں ہوتا ہے، جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور اس کے اوپر جو غلاف ہے وہ بھی قدیم ہے۔ فضلاً عن المصحف، جائے کہ مصحف کو آپ حادث مانیں، جب آپ نے اس کی جلد کو، آپ نے اس کے غلاف کو قدیم مان لیا تو پھر تو مصحف بدرجہ اولا قدیم ہوگا۔ تو بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، مصنف فرماتے ہیں یہ تو بالضرورت، یعنی بداہتاً، ضروری طور پر، بغیر کسی دلیل کے یہ قول باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ان کا موقف جو ہے وہ شرح مواقف وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی طرف ہم آتے ہیں، کرامیہ، صحیح ہے۔ اب یہ جو کرامیہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ الکرامیۃ، انہی میں سے کرامیہ بھی ہیں، فَإِنَّهُمْ وَافَقُوا الْحَنَابِلَةَ، یہ جو مبتدع حنابلہ تھے یہ انہی کی موافقت کرتے ہیں، فی انہ حروف و اصوات، اس چیز میں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ حروف ہیں اور اصوات ہیں، لیکنہ حادث قائم بذاتہ تعالی، لیکن جیسے مبتدع حنابلہ نے کہا تھا کہ حروف و اصوات تو ہیں لیکن قدیم ہے، تو کرامیہ نے کہا کہ بھئی حروف و اصوات تو ہیں لیکن حادث ہیں اور قائم بذاتی ہی بھی ہیں۔ تو یہ بات ہم نے پیچھے بھی بیان کی تھی، اب آپ کو وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حادث قائم بذاتی ہی نہیں ہو سکتا، کہ یہ محال ہے کہ کوئی حادث شے جو ہے ذات قدیم کے ساتھ قائم ہو، کیونکہ اگر حادث شے کو ذات قدیم کے ساتھ مانا تو یا تو آپ کو حادث کو بھی قدیم ماننا پڑے گا یا قدیم کو حادث ماننا پڑے گا۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا، یہ جو کرامیہ تھے انہوں نے کہا لتجویزہم قیام الحوادث بہ تعالی بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حوادث ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا کلام حروف ہیں، اصوات ہیں اور حادث ہیں اور ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ لیکن مصنف نے فرمایا تعالی عما یقولہ الظالمون، اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے بلند ہے، اس کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے جو یہ ظالمین کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے دو مذہب۔ تیسرا مذہب ومنہم المعتزلہ، ان میں سے تیسرا جو گروہ ہے وہ معتزلہ کا ہے۔ حنابلہ مبتدعین نے کہا کہ اس کا کلام حروف و اصوات ہیں لیکن وہ کلام قدیم ہے، قائم بذاتی ہی ہے۔ کرامیہ نے کہا کہ حروف و اصوات تو ہیں لیکن حادث ہے، قائم بذاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حوادثات کا اس کی ذات کے ساتھ قائم ہونا جو ہے یہ جائز ہے۔ ومنہم المعتزلہ، ان میں سے تیسرا جو گروہ ہے وہ معتزلہ کا ہے، قالو، جو کہتے ہیں کہ کلامہ اصوات و حروف، ہاں بالکل اس کا کلام اصوات و حروف ہیں، یخلقہا فی غیری، یہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس نے انہیں غیر میں پیدا کیا ہے، کاللوح المحفوظ، جیسے لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ان حروف کو، وہ جبریل امین کی زبان پر جاری کر دیا، ان کو دے دیے، والرسول، رسول کی زبان پر جو کلام جاری ہوا، جو اصوات جاری ہوئے، یہ اسی کا تو کلام ہے۔ وَهُوَ حَادِثٌ عِندَهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام، معتزلہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حادث ہے، یعنی یہ چونکہ یخلقہا، اللہ نے اسے پیدا کیا تو مخلوق ہو گیا، تو مخلوق حادث ہوتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام حادث ہے۔ وَهَذَا الَّذِي قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَہ، مصنف فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے جو معتزلہ نے کہی۔ اب یہ جملہ ذرا سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیں ہم نے پیچھے ایک تقسیم کی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم وہ تقسیم نہیں کریں گے، لیکن بعد کے علماء متاخرین نے وہ تقسیم کی تھی کلام لفظی اور نفسی کی۔ ہم نے کہا تھا کہ کلام نفسی جو ہے وہ اس کا کلام بے صوت ہے، جو قدیم ہے، قائم بذاتی ہی ہے، لیکن جس کلام نفسی کے اوپر جو کلام لفظی دلالت کرتا ہے، جو الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ کلام لفظی ہے، ہم اس کو حادث مانتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اب دیکھو معتزلہ نے کہا کہ اس کا کلام اصوات ہیں، حروف ہیں جو غیر میں ہیں اور وہ حادث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں ھذا الذی قالتہ المعتزلہ، یہی وہ بات ہے جو معتزلہ نے کہی، لا ننکرہ نحن، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بل نقول بھی، بلکہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو اصوات اور حروف ہیں وہ اس کا کلام ہے، ٹھیک ہے، حادث ہیں، لیکن وہ کون سا کلام ہے؟ فرمایا وَنُسَمِّیہِ، ہم اسی کلام کو نام دیتے ہیں کلاما لفظیا۔ کون سا کلام؟ کلام لفظی، ہم اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کلام نفسی الگ بنایا، کلام لفظی الگ بنایا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، دیگر علماء متکلمین نے بھی یہ بات فرمائی کہ ہم لِإِفْهَامِ عُقُولِ السَّافِلَةِ، جو جن لوگوں کی عقل کم ہے ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ تقسیم کی تھی، لیکن علماء متقدمین کا یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے، جب تک معتزلہ نہیں آئے تھے ان سے پہلے یہی موقف، یہی مذہب سب کو بیان کر دیا کہ کلام اس کا ایک ہی ہے، وہی کلام ہے جو بے صوت ہے، قائم ہے، قدیم ہے، وہی کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اسے کلام لفظی کہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّا نُثْبِتُ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ہم اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ثابت کرتے ہیں، وَهُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ، اور وہ ہے قائم بالنفس کا معنی۔ تو جو کلام ہم کہتے ہیں، جسے ہم کلام لفظی بھی مانیں، اس کو بھی ہم قائم بالنفس مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَقُولُ هُوَ الْكَلَامُ حَقِیقَةً، سوری، بلکہ ہم کلام کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کرتے ہیں، لفظی کے ساتھ نہیں، ویسے کلام کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ ہے قائم بالنفس ہونا، جو کہ معتزلہ نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ هُوَ الْكَلَامُ حَقِیقَةً، اسی قائم بالنفس کلام کو ہم حقیقی کلام کہتے ہیں۔ فَهُوَ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَهُوَ غَيْرُ الْعِبَارَاتِ، اور وہی کلام قدیم ہے، یعنی کلام نفسی کی اب بات ہو رہی ہے کہ قدیم ہے، قائم بذاتی ہی ہے، اور وہ عبارات کے علاوہ ہے، یعنی اصوات و حروف کے علاوہ جو کلام ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم قدیم کہتے ہیں۔ اب اس پر ایک دلیل بڑی خوبصورت اور عمدہ قسم کی دے رہے ہیں کلام کے قدیم ہونے پر، یہ والا جملہ سنیے گا۔ فرمائیں وجہ یہ ہے کہ ہم اس کلام کو عبارات کا محتاج کیوں نہیں مانتے۔ دیکھیں حنابلہ جو مبتدعین تھے، کرامیہ تھے اور معتزلہ تھے، سب نے کہا کہ اس کا کلام اصوات اور حروف ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا کلام اصوات اور حروف نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اذ قد تختلف العبارات بالازمنة والامکنة والاقوام، او بھائی بات یہ ہے کہ جو عبارات یعنی اصوات اور حروف یہ بدلتے رہتے ہیں، زمانوں کے ساتھ بھی، جگہوں کے ساتھ بھی، اور اقوام کے ساتھ بھی۔ ایک قوم کے ہاں ایک لفظ کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، ایک قوم کے ہاں ایک لفظ کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، ایک قوم ایک لفظ کو کیسے استعمال کرتی ہے، دوسری قوم کیسے استعمال کرتی ہے، ایک زمانے میں ایک لفظ کیسے کہا جاتا ہے، دوسرے زمانے میں کیسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا عبارات تو مختلف ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا کلام تو قدیم ہے، تو اس کے کلام کا تعلق عبارات کے ساتھ نہیں ہے، حروف اور اصوات کے ساتھ نہیں ہے۔ ولا یختلف ذلک المعنی النفسی، اور فرماتے ہیں اس کا جو کلام ہے کلام نفسی وہ تو مختلف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وغیر العلم،
ایک منٹ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہاں، ولا یختلف ذلک المعنی نفسی، اور یہ معنی نفسی جو ہے یہ مختلف نہیں ہوتا جس طرح سے عبارات ہوتی ہیں۔ وغیر العلمی، اور اس کا کلام علم کا بھی غیر ہے۔ اصل میں یہاں پر بھی ایک اختلاف تھا، اور وہ یہ تھا کہ بعض نے یہ کہا کہ اس کا کلام اس کا علم ہی ہے، یعنی جو اس کی صفت علم ہے وہی اس کا کلام بھی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ صفت کلام الگ ہے اور صفت علم الگ ہے۔ وغیر العلم، آگے علم کی بھی بات آئے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے وہ عبارات کی محتاج نہیں ہے، اور وہ علم کا بھی غیر ہے۔ اذ قد یخبر الرجل بما لا يعلم، کیونکہ کبھی کبھی بندہ جو ہے ایسی چیز کی خبر دیتا ہے جس کا اسے علم نہ ہو، بل یعلم خلافہ او یشک فیہ، بلکہ وہ اس کے برخلاف جو ہے وہ علم رکھتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے۔ اب یہاں اس دلیل کو سمجھیے گا، یہاں ایک دلیل دے رہے ہیں، اذ قد یخبر الرجل بما لا يعلم، بندہ کبھی کبھی ایسی چیز کی خبر دیتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا، بل یعلم خلافہ او یشک فیہ، بلکہ وہ اس کے برخلاف جانتا ہے یا اس میں شک ہوتا ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھی ایسی چیز کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا، ویسے ہی بتا دیتا ہے اتفاقاً، یا جو ہے وہ خبر تو کسی اور چیز کی دیتا ہے اور علم اس کا اس کے خلاف ہوتا ہے یا اس میں اسے شک ہوتا ہے، پھر بھی اس کی خبر دے دیتا ہے۔ یہاں انسانوں کے اعتبار سے ایک مثال دی گئی ہے اور اس مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس کے علم کا غیر ہے، مطلب صفت علم الگ ہے، صفت کلام الگ ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، انسانوں کے اعتبار سے ایک مثال دی کہ خبر اور علم میں تغایر ہوتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، اپنے پاس لکھ بھی لیجئے کہ خبر اور علم میں تغایر ہوتا ہے۔ بندہ کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے، ایسی خبر دے دیتا ہے جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برخلاف کا علم ہوتا ہے یا اس میں شک ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، اب ذرا بات کو سمجھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی اس کا علم ہے، تو بعض صورتوں میں یعنی اعتراضاً یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے، یعنی کلام فرمایا ہے، حالانکہ اس چیز کا تعلق اس کے علم سے نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے برخلاف سے اس کے علم کا تعلق تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا کلام اس کے علم سے مختلف ہے، دونوں الگ صفات ہیں۔ کلام کا معنی ہم نے بیان کر دیا ہے اور علم کا معنی ہم آگے بیان کریں گے۔ وما ہوا الدائر علی السنت اہل السنت، اب یہاں سے ایک اور بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کا کلام جو ہے کلام لفظی، چونکہ وہ بھی کلام نفسی پر دلالت کرنے والا ہے، تو جو چیز، اب ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، جو چیز قدیم پر دلالت کرنے والی ہوگی وہ بھی قدیم ہونی چاہیے، جو چیز قدیم پر دلالت کرنے والی ہوگی وہ بھی قدیم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی چیز حادث ہے اور یعنی ایسا ہو کہ وہ چیز موجود نہ ہو اور قدیم موجود ہو تو اس پر دلالت کیسے ہوگی؟ اس لیے دال اور مدلول میں سے دونوں کا قدیم ہونا ضروری ہے، یا تو دونوں حادث ہوں گے یا دونوں قدیم ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے کلام لفظی ہے
یہ حادث ہے، اور کلام نفسی جو ہے قدیم ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا کہ جو کلام لفظی ہے وہ کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے، تو دال تو جو ہے وہ حادث کہہ رہے ہیں آپ اس کو، اور مدلول یعنی کلام نفسی کو قدیم کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح اہل السنہ نے ایک اور جملہ کہا جو ہم نے پیچھے بھی بیان کیا، فرمایا وما ہوا الدائر علی السنت اہل السنتی، اور وہ جملہ جو اہل السنہ کی زبان پر جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان المقروء المکتوب المسموع المحفوظ قدیم۔ ہم نے کہا نا کہ ہمارا جیسے حضرت صدر الشریعہ کا اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے، اور دیگر علماء متکلمین کا بھی قول ہے کہ جو ہم نے پڑھا وہ قدیم، اور ہمارا پڑھنا قدیم، ہمارا پڑھنا حادث، جو پڑھا وہ قدیم، ہمارا سننا حادث، جو سنا وہ قدیم، ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا وہ قدیم۔ اب مجھے بتائیے، مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں الف لام میم، تو میں نے کیا پڑھا؟ میں نے الف لام میم پڑھا۔ اچھا، میں کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک حروف ہیں، اصوات ہیں۔ اب میرا پڑھنا تو ٹھیک ہے، حادث ہے، لیکن میں نے کیا پڑھا؟ میں نے تو الف لام میم پڑھا، میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھا، میں نے وہ معانی تو نہیں پڑھے، الفاظ پڑھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پڑھنا وہ حادث ہے، اور جو پڑھا وہ قدیم ہے، تو کہا کہ ان المقروء المکتوب المسموع المحفوظ قدیم۔ اہل السنہ نے کہا کہ جو پڑھا، جو سنا، جو محفوظ کیا، وہ سارا قدیم ہے۔ تو اس سے اعتراض ہوا کہ آپ تو گویا کلام لفظی کو بھی قدیم مان رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فقد قیلا، نہیں، اس کا جواب سمجھیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ المراد به المعلوم بالقراءۃ، مقروء سے مراد یعنی جس کی قراءت کی گئی ہے، اس سے مراد ہے معلوم بالقراءت، یعنی قراءت کے ذریعے جس چیز کا علم ہوتا ہے، المفہوم من الخط، جو آپ نے لکھا، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو نقوش آپ نے صفحے کے اوپر لکھے، وہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بھی قدیم ہو گئے، خط سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے میں نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جو میں نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے جو مفہوم ہے وہ، اسی طرح المفہوم من الالفاظ، الفاظ سے جو چیز مفہوم ہو رہی ہے وہ قدیم ہے، نہ کہ وہ الفاظ قدیم ہوئے۔ ھذا وبما ذکرنا من قولنا وہو غیر العبارات، فرماتے یہی وہ بات ہے اور وہ جو ہم نے کہا نا کہ ہوا غیر العبارات الی آخری، فرماتے ہیں اسی سے، اس پوری عبارت سے ظاہر الجواب عن سوال مشہور للمعتزلہ، یہاں سے اس سوال مشہور کا بھی جواب ہمیں نظر آ گیا جو معتزلہ کی طرف سے ہے۔ اب معتزلہ کا ایک بڑا پرانا اور بڑا مضبوط قسم کا اعتراض ہے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، معتزلہ نے تو یہ کہا کہ اس کا کلام حادث ہے، اور حروف و اصوات ہیں، اور اس کے کلام سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایجاد حروف و اصوات کیا غیر میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کلام قدیم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ غور کیجئے گا، معتزلہ کا جواب کا سوال ہے اور اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ معتزلہ کا سوال یہ تھا کہ انہ قد ورد الاخبار فی کلام اللہ تعالی بلفظ الماضی کثیرا، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو خبریں دی گئی ہیں وہ لفظ ماضی کے ساتھ دی گئی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا، ہم نے بھیجا، ماضی، فعصا فرعون، فرعون نے نافرمانی کی، ونحوها، اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو ہیں وہ آپ کو آیات ملیں گی۔ فرماتے ہیں ان سب میں ماضی کے الفاظ ہیں۔ اب یہ معتزلہ کا اعتراض ہے، سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہے، والاخبار باللفظ الماضی اما لم یوجد بعد کذب، سمجھیے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک طالب علم نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا، وہ بھی اس پر توجہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کلام قدیم ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا کلام جو قدیم ہے وہ لوح
محفوظ پر موجود ہے، اس کا کلام لوح محفوظ پر آیا، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے اپنا کلام لوح محفوظ پر فرمایا، جو قلم ہے اس نے اس کا کلام لکھا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک لوح محفوظ پر آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمان دنیا پر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ہزار سال پہلے لوح محفوظ پر اس کا کلام آیا، اور اس کلام میں یہ لکھا تھا کہ انا ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ اسی طرح فرمایا کہ فعصا فرعون رسولا، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب فرعون کے آنے سے پہلے، فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرما لیا کہ فعصا فرعون رسولا، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک کسی رسول کو نہیں بھیجا تھا، فرما دیا کہ انا ارسلنا، ہم نے بھیج دیا، خبر ہے نا ماضی کے ساتھ۔ فرمائیں کہ جو چیز ماضی کے ساتھ، لفظ کے ساتھ اس کی خبر بیان کی جاتی ہے، اما لم یوجد، جو کہ ابھی تک پایا نہیں گیا، بعدو، تو کذبن، یہ تو کذب ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اس اعتراض کو سمجھیے گا۔ ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہے اس کے بارے میں خبر دینا ماضی کے لفظ سے، یہ تو جھوٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ اس نے ابھی تک کھایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، آگے جا کے وہ کھانا کھا لے گا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کھا لیا، پہلے جملہ بول دیا میں نے کھانا کھا لیا، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے؟ خلاف واقع ہے نا، ابھی تک جو چیز ہوئی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہو گئی؟ صحیح ہے، میں کہوں بھائی صبح آنے والی ہے، تو ایسا ہے کہ میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ صبح ہو گئی۔ اچھا بھائی فجر کا وقت تو ہوگا ہی ہوگا، تو میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے، کذب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ماضی کے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمائے کہ انا ارسلنا، ہم نے بھیجا، اور اسی طرح فرمائے کہ فعصا فرعون رسولا، حالانکہ رسول کے بھیجنے سے پہلے فرما دیا انا ارسلنا۔ فرعون نے ابھی تک، فرعون پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے ابھی تک نافرمانی کی نہیں، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ فعصا فرعون رسولا۔ تو معتزلہ کہتے ہیں الاخبار بلفظ الماضی عما لم یوجد بعد کذب، وہ واقعہ جو ابھی تک پایا ہی نہیں گیا اس کے بارے میں ماضی کے الفاظ کے ذریعے خبر دینا، یہ تو کذب ہے، جھوٹ ہے، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ تعالی، اور جھوٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے، صحیح ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ اللَّفْظِ، تو پھر معتزلہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہاں، فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوا، معتزلہ جواب نہیں دے رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں هَذَا الَّذِي قَالُوا، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ اللَّفْظِ، یہ تو الفاظ کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے مانیں گے تو پہلے ماننے کی صورت میں جو ہے وہ کذب لازم آئے گا، تو لا محالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولَ۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیج دیا تب فرمایا کہ انا ارسلنا، تو پھر صحیح ہو جائے گا، کذب نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی صورت میں حدوث لفظ ماننا پڑے گا، الفاظ کا حادث ہونا ماننا پڑے گا، وہ ہوا غیر المتنازع، اور فرمائیں کہ یہ جو ہے غیر متنازع ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ غیر متنازع سے مراد یہ ہے کہ اس پر حادث ہونے والا جو اعتراض ہے وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔
بات آ گئی سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں کہ وَمُنْكِرُ اصل الکلامی کافر۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے جو معتزلہ کا اعتراض تھا اس کو نقل کر دیا، اور اس سے پہلے ہی فرما دیا کہ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِنَا وَهُوَ غَيْرُ الْعِبَارَاتِ إِلَىٰ آخِرِهِ ظَهَرَ الْجَوَابُ۔ اچھا، معتزلہ کو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے تو کذب کا الزام لگا دیا کہ اگر آپ قدیم مانو گے تو کذب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے معتزلہ کو کہا کہ اس کا کلام عبارات نہیں ہیں، حروف نہیں ہیں۔ جب عبارات ہی نہیں ہیں، حروف ہی نہیں ہیں، تو اس کے کلام کو آپ ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ تعبیر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی کا صیغہ، حال کا، مستقبل کا، مضارع کا جو صیغہ ہے، امر کا جو صیغہ ہے، نہیں کا جو صیغہ ہے، یہ صیغے جو ہیں یہ حروف کے ذریعے، ان کی ترتیب کے ذریعے، اعراب کے ذریعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا کلام قدیم ہے اور بغیر صوت اور بغیر حروف کے ہے، تو پھر یہ اعتراض ہو نہیں سکتا کہ جی الفاظ ماضی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا، ٹھیک ہے؟ اس پر مزید غور کیجئے گا۔ آگے جو ہے وہ آخری بات فرماتے ہیں وہ منکر اصل الکلام کافر۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، جو اصل کلام کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو نہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ کرامیہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ مطلقاً کلام کے کا انکار کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کلام ہے، کوئی حادث مانتا ہے، کوئی قدیم مانتا ہے، کوئی حروف مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اہل سنت جو ہے وہ قدیم مانتے ہیں اور بلا صوت بلا حروف مانتے ہیں۔ تو اصل کلام کا اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ کافر ہے، لثبوت ہی بالکتاب والاجماع، کیونکہ اصل کلام جو ہے وہ کتاب اور اجماع دونوں سے ثابت ہے۔ وَقَذَا مُنْكِرُ قِدَمِهِ، اور اسی طرح کلام کے قدیم ہونے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے ہم اس پر بات کریں گے۔ ان اراد المعنى القائم بذاته تعالی، جبکہ وہ معنی قائم بذاته تعالی مراد لے رہا ہو، یعنی کلام نفسی مراد لے اور کہے کہ وہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو کلام نفسی کو حادث کہنے والا بھی کافر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کلام لفظی کو حادث کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ واتفق السلف علی منع ان یقال القرآن مخلوق، اور فرماتے ہیں اس پر بھی ہمارے اسلاف کا اتفاق ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے یہ کہنے سے کہ کوئی کہے کہ القرآن مخلوق، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظِيُّ، اگرچہ وہ اس سے مراد کلام لفظی ہی کیوں نہ لے رہا ہو، لیکن منع ہے کہ وہ قرآن کو مخلوق کہے۔ والاختلاف فی التکفیر کما قیل، اور اس کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ قرآن کو کوئی مخلوق کہتا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کو مخلوق اگر کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حقق الامام احمد رضا فی رسالتہ المسمات بانوار المنان فی توحید القرآن، امام اہل سنت نے اپنے رسالے انوار المنان فی توحید القرآن میں اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ان کلام اللہ واحد، اللہ کا کلام ایک ہے، وتقسیمہ الی نفسین و قدیم، نفسین قدیم و لفظین حادث، اور اس کی جو تقسیم ہے نفسی، قدیم اور لفظی حادث کی طرف، حادث باطل، یہ تقسیم باطل ہے، تجب المراجعۃ الیہا لطالب العلم والحق، تو اگر کوئی طالب علم اور طالب حق ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف رجوع کر لے اور اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کلام کی بحث ہوئی۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اگلی جو بحث آئے گی وہ ہے اللہ مریدن، کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمانے والا ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مریدن، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے، صفت ارادہ، یہ بڑی عمدہ بحث ہے، یہ آگے آئے گی انشاءاللہ الکریم، اس کو ہم کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا تو ارشاد فرمائیں۔ جی سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟
دیگر آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہیں۔ ان سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ جو فی زمانہ کفار نے ان کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، تحریف کی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تحریف کی گئی ہے، ان کے حق ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اب اس کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں جو فی زمانہ ہمارے سامنے نسخے اور چیزیں موجود ہیں، ان کو ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ جو چیزیں قرآن کے موافق ہیں وہ درست ہیں، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تحریف شدہ ہیں۔ اور قرآن معیار ایسے ہے کہ قرآن کے بارے میں فرما دیا کہ یہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی موجود تھا، یعنی جو جو کلام دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جو ان پر نازل کیا، وہ سارے کا سارا قرآن میں ہے۔ اور قرآن کو فرما دیا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی کائنات کی خشک و تر چیز نہیں ہے مگر جو اس کتاب میں ہے۔ تو سارے کا سارا کچھ اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ تو جب آپ نے قرآن کو قدیم مانا تو دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بذریعہ وحی وغیرہ کے کلام فرمایا، وہ سارے کا سارا بھی کلام قدیم ہی ہے۔ ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ کرامیہ کی تکفیر کی جاتی ہے اس مسئلہ کلام میں کہ کیونکہ وہ کلام کو قدیم نہیں مانتے۔ نہیں، وہ تکفیر کے بارے میں تو انہوں نے کہا نا کہ اختلاف ہے، تکفیر ہم براہ راست ان کی نہیں کرتے، کرامیہ اور معتزلہ کی ہم تکفیر براہ راست نہیں کرتے۔ معتاد مذہب یہی ہے، کیونکہ اصل کلام کے یہ منکر نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کے جو ہے وہ حادث ہونے کے حوالے سے، وہ مختلف چیزیں گھما پھرا کر وہ باتیں کرتے ہیں۔ معتزلہ کا سوال کہ اللہ کے کلام میں جو خبر ماضی کے ساتھ ہے، اس بارے میں ایک بار پھر رہنمائی فرمائیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو معتزلہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھا جائے تو میں نے جیسے آپ کو مثال دی نا کہ ایک شخص نے کھانا نہیں کھایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ وہ آگے مستقبل میں کھائے گا، تو وہ پہلے سے کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، تو وہ کذب ہے نا، جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نے کھانا کھا لیا، ماضی کے ساتھ تعبیر کیا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو وہ تو کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا، کہ فرعون نے رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ تو معتزلہ کہتے ہیں آپ اس کلام کو قدیم مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل قدیم مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، یعنی اس نے ازل سے کلام فرمایا، اور وہ کلام لوح محفوظ میں فرعون کے پیدا ہونے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا کلام ہے۔ جب یہ لوگ آئے ہی نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں، فرعون آیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا، کہ فرعون نے رسول کی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ تو یہ تو ماضی سے تعبیر کرنے کی صورت میں خبر دینا، جبکہ وہ چیز واقع ہی نہیں ہوئی، یہ تو کذب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مستقبل میں واقع ہو جائے گی، لیکن ابھی تو کذب ہے یہ۔ اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ آیات ہیں، تو کہتے ہیں جو خبر دینے والی آیات ہیں ان سے تو جو ماضی کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر تو اگر آپ کلام کو قدیم مانیں گے تو ایسی صورت میں تو کذب لازم آئے گا، کیونکہ قدیم ماننے کی صورت میں ان واقعات سے پہلے اس کلام کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور معتزلہ اس میں اپنا رستہ یوں نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا آسان سے جواب، یعنی وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کلام قدیم نہیں، حادث ہے۔ یعنی جب فرعون نے نبی کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تب اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب واقعہ ہو جانے کے بعد اللہ نے فرمایا تو پھر تو وہ حادث ہو گیا نا کلام، بعد میں کلام فرمایا، تو اس طرح سے تو وہ حادث ہو گیا۔ جب وہ حادث ہو گیا تو واقعہ بھی صحیح ہو گیا، کذب بھی نہ ہوا، اور جو قرآن کلام ہے وہ حادث ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر حادث ماننا پڑے گا۔ ہم نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ اس کا کلام اصوات اور حروف کا محتاج ہی نہیں ہے، اور یہ جو ماضی، حال، مستقبل، امر نہیں کے جو صیغے ہیں اور وزن ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ اور حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ اس کا کلام قدیم ہے تو وہ حروف اور اصوات کی محتاجی کے بغیر ہم نے کہا ہے،
تو جب اس کا کلام جو ہے وہ حروف اصوات اور ماضی حال مستقبل اس سے بے نیاز ہے اس کا کلام، تو پھر ازل میں اس نے کلام فرمایا لیکن فرعون نے بعد میں نافرمانی کی، ازل میں کلام فرمایا لیکن جو رسولوں کو بعد میں بھیجا، تو اس میں کوئی کذب نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر صیغے کی اور ماضی حال مستقبل کی تو بات ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی متکلم تھا جب زمانے نہیں تھے۔ یہ تو زمانہ وغیرہ تو ہمارے لیے نا، ماضی حال مستقبل، باقی اس نے کلام فرمایا اور اس کلام کو جس لبادے میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اسی پہ تو یہ پورا کلام ہے۔ یہ تو سمجھنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا کلام۔ اس میں جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے، سوالات جو ہیں اس میں پیدا ہوتے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اس میں کئی طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہوتے جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی فرمایا تھا، وہ جو پچھلا حاشیہ میں نے پڑھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو اس کو سمجھ گیا سمجھ گیا، اور جو نہیں سمجھا وہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟